قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں ہمارے نصاب میں جو کتاب شامل ہے اس کا نام ہے جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اشراط الساعہ، اس کا معنی اور مفہوم۔ اشراط یہ شرط کی جمع ہے اور شرط کہتے ہیں علامت کو۔ ساعہ اس سے مراد وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں قیامت قائم ہوگی۔ الساعہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک گھڑی، ایک لمحہ۔ اس کو الساعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اچانک ایک دم آ جائے گی اور پوری مخلوق ایک ہی چیز کے ذریعے مر جائے گی۔ تو اشراط الساعہ کا مطلب ہوا کہ وہ علامات، وہ نشانات جب وہ رونما ہوں گے، جب وہ ظاہر ہوں گے تو قیامت واقع ہو جائے گی۔ اب علامات قیامت کی اس کی کچھ اقسام ہیں۔ قیامت کی علامات یا نشانات کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم ہے چھوٹی نشانیاں، پھر اس کے آگے سے دو قسمیں ہیں، اور دوسری قسم ہے علامات کبریٰ یعنی کہ بڑی نشانیاں۔ اب چھوٹی نشانیاں جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ جو قیامت کے واقعہ ہونے سے بہت پہلے کی علامات ہیں، یعنی کہ وہ بہت پہلے رونما ہو چکی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یعنی کہ آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، مدینہ کے اندر ایک ہولناک آگ کا ظاہر ہونا، یعنی بہت پہلے یہ واقعہ ہو چکے ہیں۔ دوسری وہ ہیں متوسط علامات، وسط کہتے ہیں درمیان کو۔ اب یہ ایسی علامات ہیں جو ظاہر تو ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ علامات بہت ہی زیادہ ہیں۔ کچھ ان میں سے یہ ہیں جیسے کہ لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا۔ تو اس کی محدثین نے مختلف طرح سے تشریح کی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے اوپر حکم چلائے گی، یعنی چھوٹا اپنے بڑے کے اوپر حکم چلائے گا، بڑوں کا کوئی ادب و احترام نہیں ہوگا۔ تو اگر آج ہم دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح برہنہ پا یعنی کہ ننگے پاؤں، برہنہ کہتے ہیں ننگے کو، ننگے بدن۔ اور پھر چرواہوں کے جو بکریوں کے چرواہے ہیں ان کا بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جن کے گھر میں 2 ٹائم کے کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، آج ان کو بھی ایک ہی دوڑ ہے کہ کچھ جمع کیا جائے اور تو اچھے سے اچھا گھر بنائیں۔ اور پھر اسی طرح 30 جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے، یعنی کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اس کے بعد ہے دوسری قسم علامات کبریٰ، جو بڑی نشانیاں ہیں، یعنی جب وہ ظاہر ہوں گی تو اس کے بعد پھر فوراً قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں اور ان میں سے ابھی تک کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں کا ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 خروج دابہ، دابہ کہتے ہیں جانور کو، یعنی کہ وہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر 5ویں نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نمبر 6 یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، وہ نکلیں گے۔ نمبر 7 مشرق میں زمین دھنس جائے گی۔ نمبر 8 مغرب میں زمین دھنس جائے گی۔ اور نمبر 9 جزیرۃ العرب میں زمین دھنس جائے گی۔ نمبر 10 یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف، جہاں پر ہمارا جو حساب کتاب ہوگا، وہاں پر ہانک کر لے جائے گی۔
تو یہ 10 نشانیاں ہیں، جب یہ رونما ہوں گی تو فوراً قیامت واقع ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ بھی نشانیاں ہیں جن کا احادیث کے اندر تذکرہ ہے، جیسے کہ امام مہدی کا ظاہر ہونا، کعبہ کا گرایا جانا، قرآن پاک کا زمین سے اٹھا لیا جانا۔ تو یہ تمام نشانیاں ہیں، جب یہ رونما ہوں گی تو قیامت واقع ہو جائے گی۔ پہلی علامت ہے جو واقع ہو چکی ہے علامات صغریٰ میں سے، ان میں سے سب سے پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا قیامت کے قریب ہونے کی ایک دلیل ہے اور ایک نشانی ہے، اور قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے یہ سب سے پہلی نشانی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنی انگشت شہادت یعنی کہ جو شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی کہ جیسے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں، تو اس طرح میں اور قیامت بالکل قریب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی۔ اسی طرح امام حاکم نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیامت کے آغاز میں بھیجا گیا ہے، اور امام قرطبہ رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ہے، کیونکہ اب آخری نبی آ چکا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات کے مطابق ہر طرح کی بات سے انہیں آگاہ کر دیا، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو پورا کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ آج تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، اب اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں پیغمبر ہیں کہ اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اس کے بعد چھوٹی نشانیوں میں سے دوسری نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا جو دھچکا ہے، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی ایک ابتدائی علامت ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے خیمے کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کی 6 نشانیاں شمار کر لو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا اور جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، پھر وہ زبردست موت جو تم میں بکری کی قواس بیماری کی طرح پھیل جائے گی۔ یہ قواس جو ہے بیماری ہے جانوروں کی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے ان کی جو ناک ہے وہ بہنے لگتی ہے اور وہ اچانک سے مر جاتے ہیں۔ نمبر 4 پھر مال کی کثرت، یعنی بہت ہی امارت آ جائے گی اور ہر بندے کے پاس بہت مال ہوگا، حتیٰ کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا۔ نمبر 5 ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عربوں کے ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ نمبر 6 پھر تمہاری بنو اسفر سے صلح ہو جائے گی۔ بنو اسفر سے مراد روم، یورپ، امریکہ کے لوگ، مگر وہ تم سے بدعہدی کریں گے اور تمہاری طرف 80 جھنڈوں تلے جمع ہو کر آئیں گے اور ہر جھنڈے کے تلے 12,000 فوجی ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جو تھی وہ اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو پھر مدینہ میں صحابہ اکرام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھا گئے کہ جانور تک اپنی جگہوں پر گر گئے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے آسمان سے وحی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ منقطع کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، اور ملت اسلامیہ میں فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ قبائل مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ اول تھے، انہوں نے ان سے لڑائی کی اور زکوٰۃ وصول کی۔
علامات صغریٰ میں تیسری نشانی ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ القمر میں فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے۔ اب حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انشقاق القمر یعنی چاند کا پھٹ جانا، اس کا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی پیش آیا، تو یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور متواتر احادیث، متواتر احادیث کیا ہوتی ہیں کہ محدثین کی اصطلاح میں کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ اس میں حدیث کو روایت کرنے والی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، پھر حدیث کے شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی تعداد رہتی ہے۔ تو محدثین کی اصطلاح میں مختلف شرائط ہوتی ہیں، تو جو ان شرائط پر پورا اتر کر حدیث بیان ہوتی ہے اسے متواتر حدیث کہتے ہیں۔ اب امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یعنی کہ آپ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیرت انگیز معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں چاند پھٹا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی نشانی دکھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انہیں چاند کا 2 ٹکڑوں میں بٹ جانا یہ ان کو دکھایا تھا۔ پھر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم منا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند پھٹا اور وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے جا گرا اور دوسرا آگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ گواہ رہنا کہ یعنی یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب چوتھی نشانی ہے صحابہ کرام کا دنیا سے چلے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں جو سب سے بہترین افضل ترین لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہے، یعنی کہ یہ ستارے بتاتے ہیں کہ آسمان ابھی تک قائم و دائم ہے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو وہ قیامت آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی ہوں، تو جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ حالت آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ پھر امت کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہے۔ جب صحابہ چلے جائیں گے تو امت میں وہ اختلاف انتشار، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا، تو وہ اختلاف اور مخالفت اور وہ انتشار پیش آ جائے گا کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی کہ جیسے آسمان کے ستارے اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ابھی تک آسمان جو ہے قائم و دائم ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کی ضمانت دیتی تھی کہ صحابہ کرام امن و سلامتی میں ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کی موجودگی اس بات کی ضمانت دیتی تھی کہ ابھی امن و سلامتی پر امت قائم ہے، لیکن جب وہ چلے گئے تو پھر وہ فتنے آ جائیں گے جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، پھر ستاروں کا جھڑ جانا اور شہابیوں کا گرنا۔ تو شہاب مطلب یہ شعلے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو جو شیاطین تھے وہ آسمانوں سے باتیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ستاروں کو اللہ تعالیٰ پھر گراتے تھے جب کوئی شیاطین آسمان کی طرف باتیں سننے کے لیے جاتے تو اب ان احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دنیا سے نیک لوگوں کو ایک ایک کر کے اٹھا لیا جائے گا اور بدترین لوگ اس دنیا میں باقی رہ جائیں گے اور ان پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے فتح بیت المقدس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بیت المقدس پر رومیوں کا قبضہ تھا، یعنی جو عیسائی تھے۔ تو اس وقت یہ بہت طاقتور تھے، ان کے پاس بہت اختیارات تھے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اور اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا۔ اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 نشانیاں قیامت میں سے پہلے شمار کر لو، اور ان میں سے ایک نشانی بیت المقدس کی فتح ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر بیت المقدس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 16 ہجری میں 637 عیسوی میں فتح ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کفر سے پاک کیا اور اس میں پھر ایک مسجد بنا دی۔ بیت المقدس 2 بار فتح ہوا تھا، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں، اور دوسری دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کے عہد حکومت میں 583 ہجری یعنی کہ 1178 عیسوی میں فتح ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس کو مسلمان کے ہاتھوں میں دے دیا، اور یہ دوبارہ سے مومنین کے ہاتھ میں آ گیا، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی بول کر کہیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور جلدی سے اسے قتل کر دو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم ان مارکوں کا، ان جنگوں کا آگے تذکرہ آئے گا، تو جن کے ذریعے سے بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا، تو وہ اس کو پھر ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہے نمبر 6، بکریوں کی قواس جیسی بیماری، لوگوں کی بکثرت موت۔ تو قیامت کی جو چھوٹی نشانیوں میں سے ایک چھٹی نشانی ہے بکریوں کی قواس جیسی بیماری سے لوگوں کی بکثرت موت، یعنی کہ بکریوں کے اندر ایک بیماری پھیلے گی جس سے بہت زیادہ لوگ مر جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس حدیث میں ایک لفظ آتا ہے موتان، یعنی کہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ موتان کا مطلب ہوتا ہے بہت کثرت سے موت واقع ہوگی، اور یہ قواس جو ہے یہ ایک بیماری ہے۔ تو طاعون وغیرہ کا یہ ایک وائرس ہے، جیسے کہ آج کل دیکھیں کہ ہم اس وائرس کا ہم شکار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ وہی وائرس ہے، یا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی وائرس آئے گا جس کے بعد قیامت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب کہتے ہیں کہ یہ علامت طاعون امواس کی صورت میں واقع ہو چکی ہے۔ امواس جو ہے یہ بیت المقدس کے قریب فلسطین میں ایک بستی کا نام ہے۔ تو طاعون کی یہ بیماری ایک بیماری ہے کہ جس کے اندر ایک پھوڑا سا ہوتا ہے، یا جسم کے کسی حصے میں سوزش ظاہر ہوتی ہے، اس کے ساتھ پھر مریض کو بہت درد اور بے چینی سی ہوتی ہے، اور یہ بیماری بہت حد تک متعدی اور مہلک ہوتی ہے۔ متعدی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو لگنے والی، اور تعدی کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا، یعنی کہ یہ ایک ایسا وائرس ہوتا ہے جو دوسروں تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو۔ ان میں سے ایک تھی موتان قاقعاس الغنم، یعنی کہ ایک بیماری آئے گی جس سے کثرت سے لوگ مریں گے۔ جس طرح بکریوں کے ریوڑ متعدی بیماری کی نظر ہو جائیں گے، اسی طرح پھر انسانوں کی بھی اموات ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت زمانہ میں بیت المقدس کی فتح کے بعد 18 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، یعنی کہ یہ بیماری آئی تھی، اور شام کی سرزمین میں طاعون کا مرض پھوٹ پڑا تھا۔ اس کی وجہ سے پھر بہت سارے لوگ جو تھے وہ مر گئے، حتیٰ کہ 25,000 مسلمان بھی اس کا شکار ہوئے تھے، اور اس میں سے بہت سے جلیل القدر صحابہ جو تھے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن میں حضرت معاذ بن جبل، اور حضرت ابو عبیدہ، شرجیل بن حسنہ، اور فضل بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور کچھ دوسرے صحابہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ قعاص الغنم ایک بیماری ہے جو جانور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، پھر اس کی ناک سے ایک مادہ جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، اور پھر وہ اچانک مر جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی کثرت کو یعنی اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ طاعون بھی جسم کا ایک ایسا زخم ہوتا ہے جس سے یہ ایک مادہ خارج ہوتا ہے، اور مریض اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو 7ویں نشانی ہے انواع و اقسام کے فتنوں کا کثرت سے ظہور، یعنی اتنے فتنے ہوں گے کہ جو کوئی اپنے دین پر ان فتنوں کے دور میں کاربند رہے گا، قائم رہے گا، وہ شخص اس شخص کی طرح ہوگا جس نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ رکھا ہو۔
اب یہ ایک ایسی علامت ہے جو اس موجودہ زمانے کے اندر بھی واقع ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اس دور کے اندر کتنے فتنے ہیں، اور کچھ فتنے کیا ہیں؟ بد نظری کا فتنہ اس دور میں جو ہے یہ زوروں پر ہے۔ اس کے بعد سیٹلائٹ ٹی وی چینلز، فحش میگزین، انٹرنیٹ کی جو حیا بافتہ ویب سائٹس ہیں جو انسان کی حیا کا جنازہ نکال دیتی ہیں، ایسی ویڈیوز ہیں۔ ٹک ٹاک اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے۔ موبائل اور کمپیوٹر CDs کے مطلب ان کے ذریعے فحش تصاویر اور فلمیں جو ایک دوسرے کو بھیجی جاتی ہیں، یعنی کہ اس طرح کے بے شمار فتنے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، وہ ان فتنوں سے بچا رہتا ہے۔ جو اسے چھوڑ دے اور ان سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا، جیسے وہ اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر محسوس کرے گا۔ اسی طرح حرام مال کا فتنہ ہے، سود، رشوت، نشہ آور اشیاء کی فروخت، حرام لباس۔ تو آپ اب دیکھیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو رشوت سے پاک ہو۔ تو یہ سب اس دور کے فتنے ہیں۔ اسی طرح حرام مال کھانے والا اللہ سے دعائیں کرتا ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو دعا ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حرام لباس کا فتنہ ہے، وہ چاہے مردوں کا ہو یا عورتوں کا، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور آپ بھی ابھی دیکھ لیں کہ بعض دفعہ دونوں کا میں فرق کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرد ہے یا عورت، ایسے ایسے لباس ہیں۔ یعنی کہ اس قدر کثرت سے زمانے کے اندر فتنے ہیں کہ اگر کوئی متقی اور پرہیزگار انسان وہ اپنی پرہیزگاری پر پابند رہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگوں کے درمیان اجنبی سا نظر آتا ہے۔ الفتن، یہ فتن کی جمع ہے، فتنے کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے امتحان، آزمائش، اور بعد میں پھر یہ مطلب ہر وہ مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کے لیے یہ جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بہت سے ہولناک فتنوں کی خبر دی تھی کہ جن کے اندر ایک مسلمان پر جو حق ہے وہ خلط ملط ہو جائے گا۔ خلط ملط کا مطلب ہوتا ہے یعنی مل جانا، مکس ہو جانا۔ جب کوئی فتنہ ظاہر ہوگا تو مومن کہے گا یہ فتنہ میری ہلاکت کا باعث بنے گا، پھر وہ فتنہ جو ہے ختم ہو جائے گا، تو اس کی جگہ دوسرا فتنہ آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیری شب جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، یا اگر شام کے وقت تو وہ مومن ہوگا مگر صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ اور آدمی معمولی دنیاوی فائدے کے عوض اپنا دین فروخت کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب نیک عمل کرنا بے حد مشکل ہوگا، تم نیک عمل کر لو۔ تو یہ مسلسل رونما ہونے والے اور مشغول کر دینے والے فتنے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے اور چاندنی کا اس کے اندر نشان ہی نہیں ہوگا، تو اس سے پہلے پہلے تم نیک عمل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کی سنگینی اور شدت کا احساس دلایا ہے کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ انسان اگر صبح کے وقت مومن ہے تو شام کو کافر ہوگا، اور اگر شام کو مومن ہے تو صبح ہوتے ہی کافر ہو جائے گا۔ مطلب اتنے فتنے ہوں گے کہ ان سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان کی حلاوت کو چکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام والی زندگیاں اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔